हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज हम बात करेंगे हीट वेव पर, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी टॉप ट्रेंड है। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से कराची में शदीद गर्मी पड़ रही है और जिसे अब हीट वेव का नाम दिया गया है। ईदी ज़राए के मुताबिक जो है उन्होंने कहा है कि 65 अफराद जो हैं अपनी जान से गए हैं और ख़ासे लोग मुतासर हुए हैं, लेकिन इसकी अभी तक जो हुकूमत है वो कह रही है कि नहीं, इतनी हलाकतें नहीं हुई हैं। आज ईदी फाउंडेशन ने एक और इसकी क्लैरिफिकेशन भी जारी की है। कहा है कि गुज़िश्ता 3 रोज़ में 114 लाशें लाई गई, जिसमें से 65 जो हैं वो हीट वेव से मरने वालों की थी। बहरहाल ये हीट वेव कंटिन्यू रहेगी अगले 2 रोज़ और आज ख़ासा गर्म दिन था। कहा यह गया कि कल भी ये गर्मी जारी रहेगी और कल के बाद से जो है ये गर्मी थोड़ी ख़त्म होनी शुरू होगी। सिर्फ ये हीट वेव भी रमज़ान में आई है। आपको पता है कि 2 साल कबल जो हीट वेव आई थी उसमें 1200 अफराद यहाँ जान से गए थे और उसके बाद ख़ासा शोर उठा था कि इस हीट वेव को काउंटर करने के लिए क्या किया जाए। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि सिर्फ कराची का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान में कम व पेश एक हीट वेव है, एक्सेप्ट नॉर्थन एरिया में। मेरा ख्याल अभी काफ़ी लाहौर में भी इंतहा गर्मी है। कराची के अलावा सिंध के और शहरों में भी आप देख रहे हैं कि क्या है, जैकोबाद में, नवाब शाह में इतनी गर्मी है। इनफैक्ट अगर हम नवाब शाह की बात करें, वो तो अप्रैल का जो आपको अप्रैल की खबर याद है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड दुनिया 50.2, जो एक फ्रेंच मीटियोलॉजिस्ट के मुताबिक कि नवाब शाह और शहीद बेनज़ीराबाद में अप्रैल में ये जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। अच्छा, अब मसला ये है कि हर साल नया रिकॉर्ड कायम होता है। जैसे जब स्टॉक मार्केट बढ़ने लग जाती है ना, तो हर साल कहते हैं ना कि इससे ज़्यादा हेवी नहीं गया। टेम्परेचर का भी यही हिसाब किताब है। हीट वेव के शेयर्स अब कम नहीं होने। हीट वेव के शेयर्स, सर अगर हीट वेव में आप शेयर खरीद सकते हैं ना, तो मैं कहता कि अभी भी खरीद लो, क्योंकि ये नीचे जाने का नहीं है, ऊपर जाने का। मैं आपको सबूत पेश कर देता हूँ। नासा के कुछ ग्राफिक्स हैं हमारे पास मौजूद। अगर वो पहले ग्राफिक स्क्रीन पर ले आए, यहाँ में इसमें दिखाया जा रहा है कि सन 1901 से लेकर टेम्परेचर, पूरी दुनिया का टेम्परेचर कैसे बढ़ता जा रहा है। अब आप देख रहे हैं, अब हम 1980s में आ गए हैं, लाल होता जा रहा है, लाल होता जा रहा है। जब तक हम पहुंचेंगे मॉडर्न डे में, तो आप देखें कि इसकी क्या पोजीशन बन गई है 2016 तक। अच्छा, अब ये तो चलो एक ग्राफिक है, आपको एक और इसका दिखा देते हैं जिससे शायद बेहतर समझ आए। अगर वो दूसरा ग्राफिक दिखाएं जिसमें दुनिया का नक्शा है, तो इसमें भी आप देखें कि 1800 से लेकर, अब आप देख रहे हैं कि ऑरेंज, येलो से लेके ऑरेंज, ऑरेंज से लेके लाल। अब हम आ गए हैं 1980s के बाद तेजी से दर्जा हरारत बढ़ता जाता है। ये है आपकी मौजूदा सूरत हाल। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि साइंसदानों का कहना है कि अगर मौजूदा ट्रेंड्स को हम देखें, ठीक है, अगर आप कार्बन एमिशंस कम ना हो, ग्लोबल वार्मिंग मजीद बढ़ती गई, जिस तरह हम एनर्जी और वसाइल को इस्तेमाल करते हैं वो इसी तेजी से हम इस्तेमाल करते गए, तो सन 2100 तक, 2100 तक कतर, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, पाकिस्तान के कुछ हिस्से और इंडिया के कुछ काफ़ी हिस्से नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। यानी कि आप बाहर नहीं जा सकते, वो इंसानी रिहाइश के लिए मौजूद नहीं होंगे। और अगर आप मजीद डरना चाह रहे हैं तो आप ये भी सुन लें कि एक तो होता है टेम्परेचर, दर्जा हरारत, एक होता है हीट इंडेक्स। जब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और नमी हवा में जो होती है उसको आप मिला दें तो टेम्परेचर मजीद बढ़ जाता है। जैसे कि आजकल कराची में 43, 42, 44 है, फील्स लाइक 47, 48 जब नमी इसके अंदर मिल जाती है। तो ये पता है क्या कह रहे हैं कि सऊदी अरब और बहरीन में जब आप इन चीज़ों को फैक्टर इन करेंगे तो टेम्परेचर कहाँ जाएगा सन 2100 में? फील्स लाइक 70 डिग्रीज, 70 to 75। तो 70 में कौन कौन जिंदा रह सकता है? कोई नहीं जिंदा रह सकता, क्योंकि इतने टेम्परेचर पर आपको पसीना भी नहीं आएगा, आप डायरेक्ट यू आर डिहाइड्रेट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक यू आर डेड। अच्छा, अब आप बात का वापस आ जाते हैं सन 2018 में और पाकिस्तान में, ठीक है, और इसका असर पानी के ऊपर भी, हर एक चीज के ऊपर ना। आई मीन अगर आप देखें कि 70 डिग्रीज है, 60 डिग्रीज है, तो एयर कंडीशनिंग का पानी और एयर कंडीशनिंग का यूज ट्रिपल हो जाएगा। तो मतलब
the story doesn't end. लेकिन हमें कहीं ना कहीं से शुरू करना है, तो हम वापस आ जाते हैं इसी साल में, इसी दिन, कराची शहर। जैसे आपने जिक्र किया 2 साल कबल, 3 साल कबल, 2015 में 1200 लोग जान बहक हुए थे और पता नहीं कितने हीट स्ट्रोक से जख्मी थे। आज आपको भी हीट स्ट्रोक हुआ है और काफ़ी बुरी हालत है अभी भी हमारे भाई की। अच्छा, और जाहिर है कि जब ये होता है तो सब हरकत में आ जाते हैं कि जी क्या करें क्या करें क्या करें। तो उस वक्त लीड पाकिस्तान एक इदारा है, थिंक टैंक है, पाकिस्तान ने काफ़ी दानिश्वर अचीवर्स उसके अंदर है, और गलती से मुझे भी उन लोगों ने इनवाइट कर दिया, मैं बता दूं, नज़र ना लगे लीड पाकिस्तान को, मुझे तो कुछ नहीं होने वाला। तो उस वक्त एक रिपोर्ट बनाई थी, कराची हीट वेव मैनेजमेंट प्लान, अ गाइड टू प्लानिंग एंड रिस्पॉन्स। बहुत तफसीली डॉक्यूमेंट है, 70-80 पेजेस की, काफ़ी उसमें रिकमेंडेशंस भी हैं और एक्शन प्लान्स भी हैं। लेकिन उसका क्या हुआ, ये बात बताने के लिए हम अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमें भी मनीला से अली शेख साहब, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं लीड पाकिस्तान के। वेलकम टू द शो शेख साहब। और आप मुझे पहले तो बताएं कि ये जो आपने रिपोर्ट बनाई, ये क्या आपने अपनी तरफ से दी थी या आपको गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट दिया था कि जी हमारे लिए एक एक्शन प्लान बनाए? ये बहुत शुक्रिया आपका मुझे ये इज्जत देने का। ये हुकूमत से की हमें रिक्वेस्ट थी, और उसकी वजह ये थी कि हीट वेव का फिनोमेना चूंकि ग्लोबली बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और आपने क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया है, तो इसको क्लाइमेट के एक्सट्रीम इवेंट्स के तौर पे आप लेके देखते हैं कि दुनिया में हीट वेव्स का जो फिनोमेना है वो बहुत इंक्रीज कर रहा है। तो इट्स अ वेरी सीरियस क्लाइमेट चेंज थ्रेट। और अभी 10 साल पहले पेरिस में 30,000 लोग मरे थे, नोबडी वाज प्रिपेयर्ड, और यूरोपियन कंट्री में इतने ज्यादा लोगों मरने के बाद और रशिया में मरने के बाद एक कोहराम बर्पा हो गया। अहमदाबाद हिंदुस्तान में भी बहुत ज्यादा मरे 3,000 चंद साल पहले। तो उस पर जब हम लोगों ने उनके साथ काम किया तो हमें मालूम हुआ कि ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती, इसके लिए स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करना होता है और कुछ कम्युनिकेशन के टूल डेवलप करने होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने कुछ ट्रिगर्स बनाने हैं कि कितना टेम्परेचर हो तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने या मुख्तलिफ अफराद ने या मुख्तलिफ सेक्टर्स ने क्या करना है। तो इसकी बेसिस के ऊपर हमने 2-2.5 साल लगा के ये डॉक्यूमेंट हुकूमत सिंध के साथ बनाया था। और चूंकि मोस्टली इसका मकसद था कि कराची सबसे बड़ा शहर है, अगर एक दफा यहाँ बन जाता है तो बाकी शहरों जिनका भी आप जिक्र कर रहे थे नवाबशाह से, उनके लिए इसको रेप्लिकेट करना आसान होगा। तो हमारे हिसाब से ये एक मॉडल था जिसने आगे रेप्लिकेट भी होना था। ठीक है, अब शेख साहब रेप्लिकेट तो दूर की बात, पहले इम्प्लीमेंट तो होना होता है। इम्प्लीमेंटेशन से बात करने के बारे में बात करने से पहले हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी फाइंडिंग्स क्या थी? अब जैसे कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म की नोयत की हलाकतें हुई हैं, आपके पास वो चार्ट भी है, तो कौन से सबसे वल्नरेबल ग्रुप है कराची में और क्यों? देखिए, हमने इसकी जीआईएस मैपिंग की, कराची को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड भी किया, और पिछले जो लोग मरे थे उनको हमने एनालाइज भी किया। और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं और जो डॉक्टर्स है प्रोफेशन के, वो एम्बुलेंस सर्विसेज हो, ग्रेवयार्ड सर्विसेज हो, मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज वालों के साथ कंसल्टेशन करने के बाद हमारे जहन में 2-3 चीजें बड़ी क्लियर हुई। एक तो ये है कि ये बड़ी आपको सरप्राइज देती है, जैसे कराची में जितने लोग मरे हैं इस साल टेररिज्म में पाकिस्तान में इतने लोग नहीं मरे जितने हीट वेव के साथ सिर्फ कराची में मर गए। अगर आपको मेरी बात को जरा और ड्रामेटिक तरीके से सुनना चाहते हो तो इजराइल ने जो अपना कैपिटल जो है वो चेंज किया है, उससे अभी तक इतने फलस्तीनी नहीं मरे जितने पिछले 3 दिन में कराची में इस वजह से मर गए। तो अगर वक्त से अटेंड न किया जाए तो क्लाइमेट साइंस में इनको प्रिवेंटेबल डेथ्स कहते हैं। तो प्रिवेंटेबल डेथ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी गवर्नेंस हो जाती है। अब पिछली दफा हमने अपने आप को मिसडायरेक्ट किया ये कह के कि रमजान शरीफ का महीना है, गरीब गुरबा जो शहर में आते हैं ताकि यहाँ पे उनको इफ्तारी वगैरह मिल जाती है। तो जब हमने डेटा को एनालिसिस किया तो मालूम हुआ कि जी असल बात ये नहीं है, लोग जो हैं मुख्तलिफ वजूहात की वजह से मरते हैं, और मैं 2 वजूहात का आपके साथ जिक्र करता हूँ। एक ये जिसको इस स्टेज पे हम फौरन अवॉइड कर सकते हैं जिसमें इतना नहीं, वो ये है कि हीट वेव की सूरत में टिपिकली इंस्टेंटली वहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत है कि लोग सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर ना निकलें। अगर हो जाता है
تو آپ کو ہاسپٹل جانے میں کی یا ایمرجنسی میں جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی وہیں پہ نہانے کی، سر پہ پانی پھینکنے کی، پانی پینے کی، سر پہ گیلا تولیہ رکھنے کی، اور اس قسم کے میجرز لینے کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کے اور ہمارے والدین ہمیں بتلاتے ہیں. جو ہمارے یہاں ایمبولینس سروسز ہیں دے آر مینٹ پرائمریلی فار سٹی وائلنس، تو ان میں وہ اس قسم کا اکوپمنٹ نہیں ہے. وہ بیسیکلی ایک سوزوکی کا ڈبہ ہے جو ویسے بہت گرم ہو جاتا ہے، اور ایڈی سروسز بہت زیادہ اسٹریچ بھی ہو گئی تھی پچھلی دفعہ، اور لوگوں کو یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہ ٹائم نہیں ہے جس وقت آپ ایڈی کے یا سوزوکی کے ڈبوں میں بیٹھ کے آپ 3 یا 4 بڑے ہاسپٹلس میں جائیں. تو ایک تو یہ وجہ تھی، اور ابھی بھی میرے خیال میں یہ وجہ آپریٹر ہوگی. لوگ ابھی بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ جہاں جیسے شادی ہالز ہوتے ہیں، پارکس ہوتے ہیں، اسکول کی گراؤنڈ ہوتی ہیں، اسکول کے رومز ہوتے ہیں، وہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے، وہاں گرمی، وہاں پہ جو ہے سایہ ہو، پانی ہو، پنکھے لگے ہوئے ہیں. اور لوکل فلانتھروپسٹ جو ہیں، دکاندار جو ہیں، کارپوریٹ سیکٹر جو ہے، سارے لوگ کر سکتے ہیں اگر گورنمنٹ نہ بھی کر سکتے. دوسری وجہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، اور وہ ایک پرماننٹ ہے، اس کا ہمیں کچھ سولوشن سوچنے کی ضرورت ہوگی. پچھلی دفعہ کا جو ڈیٹا انالیسس تھا اس میں یہ تھا کہ بہت سارے لوگ عمر میں زیادہ تھے، بزرگ تھے، دادا دادی نانا نانی قسم کے لوگ تھے، اور وہ گھروں میں فوت ہوئے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو گھر ہیں وہ 3 طرف سے بند ہیں اور بیک ٹو بیک ہے، اس میں سن لائٹ کوئی نہیں، کراس وینٹیلیشن کوئی نہیں، صرف سامنے سے اندر گھر کے اندر جانے کا ایک راستہ ہے. اور بچے جو ہیں، عورتیں اور مرد اگر اپنے کام پہ باہر چلے جائیں تو وہ سارا دن کرتے رہتے ہیں. تو ایز اٹ از ان کو ایج کا ڈفرینس ہوتا ہے، ریسپریٹری ڈیزیز ان کو آلریڈی ہوتی ہے، وہ ولنریبل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگر اس قسم کی چیز آ جائے تو پھر وہ سفوکیٹ بھی ہوتے ہیں. تو دیٹ از اے ویری ولنریبل گروپ. اور چونکہ ہمارے یہاں لینڈ مافیاز کراچی میں زیادہ ہیں، باہر اسپیس کوئی نہیں بچی، پارک میں نہیں جا سکتے، گلی میں کیچڑ ہوگا یا سیوریج ہوگا، تو یہ انہیبیٹنگ فیکٹر بھی بننے شروع ہو گئے. ساری جو ڈیتھ ہوئی تھی پچھلی دفعہ اس قسم کے لوگوں کی ہوئی تھی جو بیچارے گھر میں چوہے دان کی طرح پھنس گئے تھے اور وہاں پہ فوت ہوئے. شیخ صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اور بریک کے لیے ہمارے پاس بھی کچھ سوالات ہیں آپ کے لیے، اور بہت انٹرسٹنگ فائنڈنگ ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. کراچی سمیت پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو گرمی کی شدید لہر، جان لیوا لہر آئی ہوئی ہے، وہ ہے کیا، اس سے نمٹا کیسے جا سکتا ہے؟ اس موضوع پہ لیڈ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو علی شیخ صاحب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. علی شیخ صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ ایک ماڈل کا ذکر کر رہے تھے کہ اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے، تو وہ ماڈل ہے کیا اقدامات جو ہیں وہ کرنے چاہیے فوری طور پہ؟ دیکھیے 3 چیزیں بڑی سمپل ہیں. فوری طور پر تو میں جواب بعد میں دے سکوں گا. پہلے جو سسٹم کی چیزیں ہیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو کمیونیکیشن ہے کہ ہیٹ ویو آتی ہے اس کو آپ کلر کوڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کی جو تھریٹ کی لیول ہے لوگوں کو وہ کمیونیکیٹ. جیسے یو ایس میں ٹیرر الرٹ، کیونکہ ہمارے یہاں تعلیم وغیرہ ذرا کم ہے تو آپ اس کو ریڈ، گرین 2-3 کلر دے کے تو آپ ایک وارننگ کی لیول ایشو کرتے ہیں تاکہ لوگ اور انسٹیٹیوشن اس کے مطابق اپنی تیاری کریں. اور پہلا اسٹیپ تو کرنے کا ہے کہ شیر آیا کہہ کے آپ کی انسٹیٹیوشن کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو سائنس میں ذرا اینکر کرتے ہوئے، چونکہ اٹس اے لانگ ٹرم تھریٹ، تو آپ کے میٹ ڈپارٹمنٹس وغیرہ ہیں وہ لوگوں کو ایک سسٹم ڈیوائز کر کے لوگوں کو اس کے اوپر ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور کم از کم جو گورنمنٹ کے کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو کرنے. جو دوسری چیز کرنے کی ہے جو ارجنٹلی بھی ہو سکتی ہے، اور کراچی میں شاید اس وقت بھی وہ مسئلہ ہے. پچھلی دفعہ جب اتنے زیادہ لوگ مر رہے تھے تو کے الیکٹرک لوڈ شیڈنگ کر رہا تھا، اور اس کے وکٹم جو تھے کسی بھی وجہ سے، کیونکہ وہاں پہ لوگ بجلی کا بل نہیں دیتے لہذا لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی. تو اس دفعہ جب ہم نے یہ بنائی تھی تو ہم نے سارے اسٹیک ہولڈرس کو بلایا تھا، پرائیویٹ سیکٹر، بجلی والے، ریگولیٹر، ساروں کو بلایا تھا، اور میٹروپولیٹن ساروں نے ایگری کیا تھا کہ in case of such emergencies, load shedding will be not undertaken at all. ہر علاقے میں بجلی پرووائڈ کی جائے گی کیونکہ ہیومن لائف کی سب سے زیادہ پرائرٹی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کو پرائیویٹ سیکٹر اور پرٹیکولرلی کے الیکٹرک وغیرہ جو ہے they have to be brought on board کہ جی بجلی کسی کے لیے 2 منٹ کے لیے بھی آج کل نہیں جانی چاہیے، خاص کر ان آورس میں 11 سے 4 o'clock تک. تیسرا جو ہے وہ اس میں مختلف قسم کے اسٹیک ہولڈرز انگیج ہوتے ہیں،
اور اس کا ایک شارٹ ٹرم اور ایک لانگ ٹرم طریقہ ہے. شارٹ ٹرم طریقہ یہ ہے کہ گورنر، چیف منسٹر، جو بھی سٹی میں آج کل رسپانسبل ہے، مجھے نہیں معلوم، یہ رپورٹ آپ کے لوگوں کو دکھا رہے تھے، اس کے مطابق کراچی کا کمشنر سارے اسٹیک ہولڈرز کو کنوین کرتا ہے، ہاسپٹلس کو، ایمبولینس سروس والوں کو، میڈیا والوں کو، پرائیویٹ سیکٹر کو، این جی اوز کو، جو محلے میں لوگ کام کرتے ہیں ان کو، اور ان کو ریسپیکٹڈ رولز اینڈ رسپانسبلٹی دلا کے آپ ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے کے ساتھ ایک رسپانس ڈلیور کرتے ہیں. اور یہ جو گائیڈ ہے یہ تو صرف آپ کے پاس ہے، اس کے پیچھے کئی 100 صفحوں کی ٹیکنیکل رپورٹس ہیں اس میں کرنے کے اسٹیپس بتائے ہوئے ہیں کہ کس سیکٹر کے لوگوں نے کس علاقے میں کیا کرنا ہے. تو اس کے مطابق پھر آپ، اور یہ میٹنگ اگلے 4 گھنٹے 6 گھنٹے میں حکومت بلا سکتی ہے، صرف 9 بجے یہ میٹنگ ہو سکتی ہے، اور بلا کے آپ لوگوں کو اشور کرتے ہیں کہ جی وی آر ایٹ اٹ، اور میڈیا کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ ہوتی ہے، وہاں پہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کیا کرنا ہے. تو اس میں انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ کوآرڈینیشن لانگ ٹرم ہے. اسی کا جو لانگ ٹرم سٹیپ بنتا ہے اور جس کی بہت زیادہ ہم نے کوشش کی تھی، دنیا میں مختلف ملکوں میں ہوتا ہے، ہر آرگنائزیشن میں، خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہو، خواہ اسکول ہو، کالج ہو، کوئی جگہ ہو، وہاں پہ کم از کم ایک بندہ جو ہے وہ فوکل پوائنٹ کے طور پہ آپریٹ کرتا ہے کہ ان کیس آف ایمرجنسی اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے. اس نے جیسے بم کے دھماکے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی بلڈنگ کے نیچے رہنے کے باہر بھاگنا ہے، یا زلزلے کے لیے باہر بھاگنے کے اندر جانا ہے، تو کمیونیکیشن کے ٹولز ہوتے ہیں جیسے فائر الارم کے ٹولز ہوتے ہیں، تو ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ایک بندے کو اپنی آرگنائزیشن میں ڈیزگنیٹ کرنا ہے، اور اس نے 2-4 موٹے موٹے پوائنٹس کے ساتھ اس آرگنائزیشن کے امپلائی سی او سے لے کے باہر گارڈ تک ہر کسی کو ایک پیج پہ لے کر آنا ہے کہ جی ان دس کیس آپ لوگوں نے کیا کرنا. جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کرنے کی، اور چونکہ یہ انفارچونیٹلی ہر سال کا مسئلہ ہو رہا ہے، آپ کو ٹریگرز ڈیولپ کرنے ہیں کہ اگر خاص لیول کی شدت آ جائے گرمی میں تو آج اسکول بند ہوں گے. آج 11 بجے سے لے کے یا 12 بجے سے لے کے اتنے بجے تک لیبر کو کنسٹرکشن پر کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ لیبر لاز کے تحت آپ کو ایسی امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، مگر وہ لاز تو جب امینڈ ہوں گے تو ہوں گے. اس وقت ٹرانزیشن چل رہی ہے. یہ اس وقت سیکشن 144 کے تحت کوئی بھی ڈپٹی کمشنر یہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو طریقے کے ساتھ فوری طور پہ حل ہو. میں آپ کو صرف تو دیر آر 4 or 5 things that can be done. کمیونیکیشن، کوآرڈینیشن اور کوآپریشن، جو 3 چیزیں ہمارے میں نہیں ہیں. ہاں جو نہیں ہے شیخ صاحب، یہ تو ہو گئی بات، آپ نے کہا اسٹیک ہولڈرز بھی بیٹھ گئے، لیکن رسپانس کیوں نہیں جنریٹ ہوا؟ یہ ایک سوال ہے کہ پھر ہم وہی باتیں دوبارہ سے کر رہے ہیں 3 سال کے بعد، ہر سال کرتے رہیں گے، ہر سال کرتے رہیں گے. تو یہ رسپانس کیا آپ کا میسج صحیح سے نہیں پہنچا؟ اسٹیک ہولڈرز کیا دوبارہ سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں نہیں رہے؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ ہو گیا، آگے نہیں ہوگا. مطلب مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ سب گورننس کا ہے. جیسے کراچی یا سندھ کو آپ یتیم صوبہ یا یتیم شہر کہتے ہیں، اس ایشو کو بھی، کلائمیٹ چینج کو بھی اور ہیٹ ویو کو بھی اب یتیم ایشو کے طور پہ آپ سوچیں. آپ تینوں حضرات بیٹھے ہیں، آپ کا بہت ایکسپیرینس ہے. آپ ایک دوسرے سے پوچھیے کہ جی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کون سا ہے، تو آپ تینوں شاید ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے نام دیں. صحیح بات. جب یہ حکومت کی ریکویسٹ پہ ہم نے بنایا تھا تو ہمیں کہا گیا تھا کہ دیکھیے ای پی ڈی تو بہت ویک ہے، وہ کسی کو چٹھی لکھے ہیں تو اس کا جواب نہیں دیتا. پی ڈی ایم کی تو ابھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ تو اس کا جواب نہیں دے سکے گا. اور جی پلاننگ ڈپارٹمنٹ مضبوط تو بہت ہے، مگر وہ ہے ان کا مینڈیٹ اس قسم کی چیزیں نہیں کرنا. تو کمشنر آفس ایسا ہے جس میں کنویننگ پاور ہے، لیوریجنگ پاور ہے. وہاں ڈی ایم جی گروپ کے سینئر بیوروکریٹس آتے ہیں ہمیشہ، اور وہ کرائسس اور سچویشن تو مینج کرتے ہیں. چیف منسٹر تک ان کا ایکسیس ہوتا ہے، پارلیمنٹیرین تک ان کا ایکسیس ہوتا ہے. چیف منسٹر ٹریول کر رہے ہوں تو گورنر تک ان کا ہوتا ہے. گورنر کے پاس بھی سٹیزن پولیس لائزن کمیٹی کی صورت میں ہمارے پاس اچھی ایگزامپل تھی جہاں پہ گورنر ہاؤس کین بی کوائٹ افیکٹو آن دیز تھنگس. تو ان میکنزم کو بڑی دیر ڈیلیبریٹ کرنے کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم کراچی آفس کو بنائیں گے. اس کا فوکل پوائنٹ کراچی آفس ورک ود اس ان اے ویری پازیٹیو کنسٹرکٹیو وے، اور انہوں نے بڑی ہماری اس سلسلے میں معاونت کی کہ جی یہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے فیڈ بیک لے لیں گے، پلان کو مل لیں. انہوں نے میٹنگس کنوین کی، سو اینڈ سو فورتھ. مگر میرا خیال ہے جیسے انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی ہم آپ کا فوکل پوائنٹ ہیں، انہوں نے گورنمنٹ کے اندر نہیں کمیونیکیٹ کیا، انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں کیا، انہوں نے میڈیا کو نہیں کیا. تو میرے حساب سے اس وقت کراچی میں کسی کو نہیں پتا کہ اس کا رسپانسبل
फोकल पॉइंट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट। मतलब लोग अपनी जिम्मेदारी में मरे अगर बनना है तो। मतलब कि टेम्परेचर भी रेड है और टेप भी रेड है और टेप का फन्ना बना के अपने आप को सूली पर चढ़ा दे। बहुत बहुत मेहरबानी शेख साहब, आई एम सॉरी बात करने की भी दिल चाह रहा था लेकिन शो का टाइम महदूद है। और ब्रेक के बाद हम आपको एक और बड़े मज़ेदार शख्स से मिलाएंगे जो इस कराची शहर जिसको कंक्रीट जंगल कहा जाता है उसके अंदर उसको जंगल में तब्दील कर रहा है, एक्चुअल जंगल में तब्दील कर रहा है। इस ब्रेक के वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अली शेख साहब से और वो बता रहे थे कि कराची एक्शन प्लान जो एक बहुत ही अच्छा प्लान था हीट वेव के बारे में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई। तो बुनियादी वजूहत वही हैं जो हम दहाइयों से सुनते आ रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं है और कोऑपरेशन नहीं है। आसान अल्फाज में ना सिर्फ ये सच है कि हर शाख पर उल्लू बैठा हुआ है, वो उल्लू ये भी समझता है कि मेरी शाख पूरा दरख्त है। आसान अल्फाज में मरसू मरसू कम न करसू, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, वुसअत ने कहा है। ये असल में एक स्टेटमेंट जी मुझे लीडर का जो मैं कॉपी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो आप ट्विटर वाले हजरात के लिए ये ऐलान जी ये शहबाज शरीफ ने कहा था जी। बहरहाल दरख्तों की बात भी हो रही है, हीट वेव की बात भी हो रही है और जब भी हीट वेव की बात होती है ख़ास तौर पर शहरों में तो हम हमेशा अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं क्योंकि शहरों में दर्जा हरारत आसपास की ज़मीन के निस्बत ज़्यादा होता है, कंक्रीट ज़्यादा है कराची शहर में और दरख्त ढूंढे भी तो बहुत कम मिलते हैं और जब मिलते भी हैं तो सफ़ेदा या कोनोकार्पस, जो कोई अच्छी बात नहीं है। बहरहाल कुछ हफ्ते पहले एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी देखी द थर्ड पोल पे ज़ुफ़ीन इब्राहिम ने की थी, मीट द मैन मेकिंग अ फॉरेस्ट इन द हार्ट ऑफ कराची। उनका बड़ी मज़ेदार बात है तो जाके मिले, मैं गया वहाँ पे, यहाँ कराची की 2 तलवार के बराबर में है और वहाँ पर मुझे शहजाद कुरैशी साहब मिले जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। और अभी तो जाहिर है कि बहुत इनिशियल स्टेजेस में है आपका प्रोजेक्ट, लेकिन अगर आप मुझे सिंपल आसान अल्फाज में समझा सकें कि इसका मकसद क्या है और आप करना क्या चाह रहे हैं वहाँ पर। जी 2015 में जैसे भी आप डिस्कस कर ही रहे थे कि एक हीट वेव से हम गुजरे थे और मुझे मेरे बहुत बड़ी शॉकिंग वो एक टाइम था जिसमें एक ऐसे शहर में हम रहते हैं जहाँ पे 2000 लोगों का इंतकाल हो जाए इस वजह से, एक गर्म शहर के अंदर कि जी गर्मी ज़्यादा हो गई, तो मतलब कितना गर्म और हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी हम 11 महीने की गर्मी जो है वो खाते हैं। और ख़बरें ऐसी कि जी सर्द खाने जो हैं वो कम पड़ गए और नाशे हैं वो जो है वो एक्सपो सेंटर में लगाई हुई हैं, यू नो दिस इज़ जस्ट वेरी नाइटमेयर। तो आई सॉ समथिंग ऑन इंटरनेट, एक सोल्यूशन नज़र आया कि जी एक साहब हैं जो जंगलात लगाते हैं कहीं और उन्होंने 3 साल के अंदर वो एक जंगल जो है वो बना देते हैं और सिर्फ नेटिव दरख्तों से बनता है, उसमें किसी किस्म की कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइज़र, कोई चीज़ डलती नहीं है। तो मैंने कहा ये कुछ करना पड़ेगा, तो कम से कम एक ट्रायल उसका कर लें, ये देखें कि वो सोल्यूशन मौजूद है और जब एक सोल्यूशन मौजूद होगा तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी रेप्लिकेशन की बात होगी। तो मैंने उनको ज़हमत दी, वो 2015 के आखिर में वो यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमें एक सैम्पल फॉरेस्ट लगा के दिया और 400 स्क्वायर मीटर का एक छोटा सा हमने पैच किया। इब्तदाई मराहिल में उसके साथ कुछ मुश्किलात रहीं या कुछ हमें ऐसा लगा कि हमने कुछ गलत काम किए हैं जो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर हम ये कराची की बात करिए। कराची में जी ठीक है। सो वो जो जगह आप प्रॉब्ली विज़िट भी की और मैंने देखी भी कि वो एक छोटा सा एक टुकड़ा था। आइडिया ये था कि जी वो उसको हम पाल के वहाँ तक ले जाएं और ये देख लें कि उसके अंदर क्या शॉर्टकमिंग्स हैं और उसके अंदर कौन सी स्पीशीज़ हैं जो पर्टिकुलरली नेटिव ज़रूर हैं, सारी की सारी हमने नेटिव लगाई लेकिन कुछ थी जो कि थोड़ी सी सही रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। वो हमने सब टेस्ट एंड ट्रायल एंड टेस्ट उसका कर लिया और माशाल्लाह वो अब 2 साल 2 महीने उसकी उम्र है और अगर आप देखेंगे तो 25-25 फुट के दरख्त हैं वहाँ पे, तो कम से कम मुझे ये तसल्ली होती है कि भाई मैंने अपने हिस्से का जंगल लगा दिया। कौन थे जिन्होंने आपको ये रास्ता दिखाया? एक इंडियन है, शुभेंदु शर्मा नाम है उनका, तो वो टेड फेलो भी हैं माशाल्लाह, 3 उनकी टॉक्स हो चुकी हैं और दुनिया भर में उन्होंने कोई अबाउट 125 जंगल जो है इस वक्त वैसे ही लगा दिए हैं, ज़्यादातर इंडिया में, बट उसके अलावा 2 जंगल में मैं उनके साथ ही गया हूँ। एक ईरान में हमने उनके साथ लगाया एक फॉरेस्ट और एक हमने लगाया निकारागुआ में उनके साथ लास्ट ईयर। हालांकि निकारागुआ में फॉरेस्ट की कमी तो नहीं है मेरे ख्याल से, हम यही सोचते हुए गए थे। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं था। इट्स इंटरेस्टिंग। वो खुद भी जापानीज उनसे मुतासिर होकर के उन्होंने राजस्थान में मेरे ख्याल में पहला लगाया था, शर्मा साहब थे। मियावाकी तरीके की बात कर रहे हैं। हम मियां नवाज शरीफ को जानते हैं, मियावाकी के बारे में नहीं अभी जान जाएंगे ना, अभी जान जाएंगे। हाँ
اس سے اب ہم ظاہر ہے کہ ہم ہیٹ ویو کی کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں, کتنا اثر پڑتا ہے اربن فارسٹری کی اگر ہم بات کریں, ہریالی کی بات کریں؟ دیکھیے اس پہ بے شمار سٹڈیز موجود ہیں. دنیا کے تمام بڑے شہر اس وقت ان سب کے ماسٹر پلانز کا یہ حصہ ہے اب کہ ہاؤ ٹو گرین یور سٹی, اس میں کس طرح سبزہ جو ہے بڑھاتے چلے جائیں, بیکاز یہ ہر جگہ ریئلائزیشن سامنے آ چکی ہے کہ ہم نے اتنا زیادہ بلٹ اپ ایریا اور کانکریٹ اور ایسے مٹیریلز جو ہیں وہ لگا دیے ہیں شہر میں جو کہ ہیٹ ایبزارب کرتے ہیں اور اس کے بعد ساری رات جو ہے اس میں سے وہ ڈسپیٹ ہوتی رہتی ہے ہیٹ. تو جو اربن ہیٹ آئلینڈ افیکٹ ہے وہ ہر جگہ جو ہے موجود ہے. بڑے شہروں کی پلاننگ آج سے نہیں, اب تو کئی دہائیوں سے کام شروع ہوا ہے اس پہ اور اس کو امپروو کرتے چلے جا رہے ہیں. تو سٹیزنز کو بھی انوالو کرتے ہیں ہر طریقے سے, اور کہیں سبزیاں اگ رہی ہیں, کہیں فروٹ اگ رہا ہے, کہیں پورے پورے جنگل لگا رہے ہیں وہاں پہ. تو بے تحاشا فرق پڑتا ہے اور اس کے کئی سارے, ہوا صاف کرتا ہے, بارشوں کا پانی ایبزارب کرتا ہے, درختوں کی جتنے زیادہ درخت ہوں گے اتنا زیادہ پانی ایبزارب کریں گے, رن آف کم ہوگا اس کا. آکسیجن ظاہر ہے کہ دیتا ہے, وہ تو ایک نون فیکٹ ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ اس کو سیکویسٹر کرتا ہے. اور ہم جنگلات کی طرف کیوں پش کر رہے ہیں, اس لیے کہ ایک تو دیر از اے سیویئر شارٹ فال, اس کو ہم کیسے میک اپ کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو جتنی ڈینس پلانٹیشن کی جا سکے, درخت لگائے جا سکیں, ایک کم سے کم جگہ میں زیادہ سے زیادہ لگائے جا سکیں, جو کہ ایک شہری آدمی سمجھتا ہے بیکاز ہر اسکوائر میٹر کی ایک کاسٹ ہے. ظاہر ہے. اچھا اس پہ میں آنا چاہ رہا ہوں. ایک منٹ, آپ ہی کا جو سوال تھا نا کہ ٹیمپریچر کتنا کم ہو سکتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا جو جنگل لگایا ہے نا کراچی کے اندر, بیچ کراچی میں 400 اسکوائر میٹر میں 1200 آپ نے جو درخت لگائے ہیں, اس میں جب آپ بیٹھتے ہیں جا کے, فرض کریں کہ باہر اس جنگل کے 40 سینٹی گریڈ ہے, تو اس کے اندر جاتے ہی آپ کا کیا اندازہ ہے کہ کتنے سینٹی گریڈ آپ کو فیل ہوتا ہے؟ مجھے بڑے آرام سے 4 سے 5 ڈگری کا فرق محسوس ہوتا ہے. ہفتے کے روز ٹھیک ٹھاک گرمی تھی, تو میں وہاں گیا تھا, تو روڈ پہ تو کھڑا ہی نہیں ہونے جا رہا تھا, ان کے جنگل میں گیا تھا نا میں. تو پھر ہم وہاں پہ چل کے اندر گئے اور اندر بیٹھے تھے, تو اٹ از اے ویزیبل ڈفرینس. اچھا اب یہ جو آپ نے جو جگہ لی ہے یہ بنیادی طور پہ ہے تو پارک, جی جی ٹھیک ہے. پارک کی ایک بڑی ٹپکل شکل ہوتی ہے ہمارے یہاں نا, ایک پاتھ وے ہے, سائڈ پہ جھولے ہیں اور بیچ میں درخت لگے ہوئے ہیں. اس کو آپ تھوڑا سا چینج کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی ٹوٹل جو ایریا ہے جو آپ اندر لانا چاہتے ہیں وہ کتنی ہوگی؟ یہ تقریباً 3 ایکڑ کا پارک ہے. 3 ایکڑ کا. یہاں پر آپ 50,000 ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں, 50,000 درخت انشاءاللہ. 50,000 درخت. پانی کہاں سے آئے گا اس کا؟ کیونکہ یہ بھی ایک اور بنیادی مسئلہ ہے. جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں نا گرین سٹی کے, تو لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار پینے کا پانی تو ہے نہیں, اب درختوں کو پانی کیسے ملے؟ ہاں, اور یہ سیویئر ہوتا چلا جائے گا. تو واٹر مینجمنٹ بھی ظاہر ہے کہ شہری رہائش کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. واٹر کو مینیج کیسے کرنا ہے بہترین, اور اسی سے جتنا زیادہ سبزہ پیدا کر لیں گے, آپ آج پیدا کر لیں گے, وہ کل آپ ہی کے کام آئے گا, بیکاز وہ پانی سارا پھر ریسائکل ہو رہا ہوگا. تو ہم نے بھی یہی کیا کہ ہم نے نالے کے پانی کو ہم اٹھاتے ہیں اور اس کو ایک نیچرل ویٹ لینڈ ٹریٹمنٹ ایریا سے اس کو گزارتے ہیں, جہاں پودے ہم نے ایسے لگائے ہیں جس کا کام یہ ہے کہ وہ نیچرلی جو ہے وہ اس گندے پانی کو صاف کریں. دلدلی علاقے کو. جی جی بالکل. تو وہ اس خاص اس طرح کی سپیشیز ہیں, ان کا کام یہ ہے کہ ان کی روٹس جو ہیں وہ پانی کو صاف کرتی ہیں. ہم اسی نالے کے پانی کو فیڈ کرتے ہیں, جو کہ گھروں کا نالا چل رہا ہے, ان کے یہاں ویسٹ واٹر ان کا, اس کو ہم نالے میں اس میں ٹریٹمنٹ چینل میں ڈال کے اسے ایک ہم نے جھیل بنائی ہے وہاں پہ مصنوعی, اور ہم نے اس کے اندر ہم اس کو سٹور کر لیتے ہیں. آئیڈیا یہی ہے کہ جی پانی کے معاملے میں ہم انڈیپینڈنٹ رہیں اور اسی جھیل سے ہم پورے فارسٹ کو فیڈ کریں گے. یہ نا جو پروجیکٹ ہے بتاؤں گے, ایک سندھیانی تحریک ہے, کافی کام کرتی ہے. رسول بخش کلیجو صاحب کی جو تھی نا عوامی تحریک, ان کا اس کی جو خواتین کی برانچ ہے. اوکے, تو پھر شاید وہی ہو, میں اگر مجھے صحیح طرح یاد ہے نام. تو انہوں نے بھی نا سندھ کے ایک گاؤں میں یہی بنایا تھا, ایک ویٹ لینڈ بنایا تھا, وہاں پہ پانی ٹریٹ ہوتا ہے. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے آپ کے یہاں. اچھا اب ایک اور جو مسئلہ ہے, اور اگر اس پہ بعد میں آتے ہیں, پہلے آپ کے پارک کی, کہ یہ کیا آپ انڈیپینڈنٹلی یہ پروجیکٹ کر سکتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ جو رکاوٹ ہے وہ کہاں سے آتی ہے, اور جو آپ کو ہیلپ ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے, اور آپ کو کس کی ہیلپ چاہیے زیادہ سے زیادہ؟ اچھا, تو 2 سال پہلے بھی لوگوں کے جذبات جو تھے وہ بہت ہی ظاہر نرم تھے اس وقت جب یہ اس واقعے سے ہم گزرے تھے. تو
میں جب گیا ایک پارک ڈپارٹمنٹ کے اندر، میں نے کہا جی ہمارے گھر کے پیچھے ایک پارک ہے جس میں چند پودے میں لگانا چاہ رہا ہوں، تو دے ور ریسیپٹیو. اس وقت انہوں نے کہا کہ جی آپ آ جائیں، بالکل لگا لیں، اپنے خرچے پہ لگا لیں اس کو. ہم نے 2-3 مہینے پھر پلاننگ کی اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ ٹریٹمنٹ کر کے اور وہ لگا دیا اس کے اندر. اس دن سے پھر اس کے بعد 2 سال تک میں اس کو لک آفٹر کر رہا ہوں. میں نے کچھ انویسٹمنٹ موٹرز اینڈ پائپ، اور میرا ہی بندہ جاتا ہے اس کو لگاتا ہے. تو جنرلی دے آر اوکے ود اٹ. لاسٹ ایئر پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کر کے کہا کہ جی میں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم اس کو پورے پارک کو کیونکہ ابھی تک ہم خالی بغیر کسی پیپر ورک کے کام کر رہے تھے وہاں پہ، اور وہ ایک ہاں آئیڈیا تھا کہ جی ہم یہ کر دیں گے تو ہو جائے گا. تو جب اس کو ہم نے پھر اڈاپٹ کر لیا لاسٹ ایئر، تو ہم نے پھر اس کو ری ڈیزائن کیا ایز اے پارک اسپیس جو ایک سیلف سسٹیننگ، اور اس کے کئی سارے اس میں ایسے ایلیمنٹس ہم ڈال رہے ہیں جو کہ ایک نیبرہڈ پارک میں ہونے چاہیے. تو بچوں کا پلے گراؤنڈ تو ظاہر ہے نیڈ کہ جی بچے آج کل مجھے نہیں پتا کہ کون سے ایسی جگہ ہمیں بھی اپنی سیلف سفیشینٹ ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہوتی ہے، اشتہار چلانے ہوتے ہیں. چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو ہو جائے گی. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ شہزاد قریشی صاحب ہیں جو پاکستان کے سب سے بڑے کانکریٹ جنگل میں اربن گرین جنگل لگانے پہ بزد ہیں. شہزاد صاحب، یہ جو بدقسمت شہر ہے یہ چائنا کٹنگ کا مارا ہوا ہے. یہاں امیونٹی پلاٹس جو ہیں وہ بالکل لکڑ ہضم پتھر ہضم کی طرح ختم ہو چکے ہیں، کوئی سپیس نہیں بچی ہے. ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے کہ جو گرینری ہے وہ کسی بھی شہر کے پھیپڑے ہوتے ہیں، جو درخت ہیں. یہ شہر پھیپڑوں سے کٹ چکا ہے، فارغ ہو چکا ہے. اس دوران آپ جو کام کر رہے ہیں، اگر خوش قسمتی سے کوئی حکومت ایکسیپٹ کر لیتی ہے آپ کا ماڈل جو آپ نے ظاہر کسی اور کی مدد سے ڈیولپ کیا ہے، تو کراچی کو کتنے اربن فارسٹ چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کا جو ٹیمپریچر ہے کم از کم اگر فرض کریں کہ فضا میں 40 ہے تو ان اربن فارسٹ کی وجہ سے 35 فیٹ ہو؟ میرا ایک سیف آئیڈیا، ایک شارٹ ٹرم آئیڈیا سمجھے یہ ہے کہ ایک 25 بڑے پارک اگر ہم اس شہر کے اندر کنورٹ کریں، ہائٹ پارک کے لیول کے، سو کم از کم ہم بات کر رہے ہیں 10 ایکڑ کے پارکس کی، تو اتنے کم از کم ہونے چاہیے. 25 پارکس کو اگر ہم کنورٹ کر دیں، دیکھیے ایک انٹرنیشنل ریکگنائز اسٹینڈرڈ ہے کہ ایک گرین کور کسی بھی اچھے شہر کے لیے، کسی اچھے ملک کے لیے جنرلی 25 سے 30% ہونا چاہیے. کراچی میں 7% ہے. نہیں بہت کم ہے، اس سے بھی کم ہے، بہت کم. خود پارکس ڈپارٹمنٹ نے 3% ڈکلیئر کیا 2 سال پہلے، اور وہ میرا خیال ہے تو 1.5 کر لو، 1.5 تو بڑے آرام سے. ہاں وہ آدھا کر لو، تو 25 پارک چاہیے. تو 25 پارک ہوں، لارج اسکیل پارکس ہوں. میں مطلب آئی ڈریم آف دس اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو پش تھرو دس سمہاؤ کہ جی کسی صورت سے یہ ہو جائے کم از کم 25 پارک. یس اٹ ول بی کاسٹ انٹینسو، بٹ بہت پیسہ بہت ہے یہ کرنے کے لیے، جگہ بہت ہے ہمارے پاس کرنے کے لیے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اور ٹوٹل 3 سال کے اندر وہ ایک فارسٹ کی شکل بن جاتا ہے جس کو اس کے بعد کسی قسم کے پانی کی ضرورت نہیں ہے، کیئر کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ دونوں چیزیں انوالو نہیں رہ گئیں تو وہ کاسٹ افیکٹو اوور ٹائم ایک لمبے عرصے کے لیے بے تحاشا کاسٹ. اچھا، اب یہ بنیادی بات ہے سسٹینیبلٹی کی، ٹھیک ہے. اب آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ، اور انٹینشنز لوگوں کی اچھی ہیں، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر جگہ درخت ہو اور ہریالی ہو، لیکن پھر ایسے پوسٹ ہوتے ہیں کہ جی جب آپ آم کھا رہے ہوں یا آپ کچھ کھا رہے ہوں تو اس کا بیج بچا لیں، اور پھر جہاں پہ بھی آپ ہائی وے پہ ہوں تو وہ پھینک دیں تو کم از کم کچھ اگ جائے گا. یہ طریقہ ہے کام کرنے کا یا کوئی بہتر طریقہ بھی ہے ایسے کام کرنے کا؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ دعاؤں سے ہو جاتی ہوں گی. میں نے دیکھا نہیں ہے ابھی یہ کہ مطلب یس آپ بیج پھینک دیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ ایک دعا بھی کر دیں اور شاید وہ خود بخود ایک بڑا سا درخت بن جائے گا. ایسا پاسبل نہیں ہے. دیکھیے ایک سائنس اللہ نے عقل آپ کو دی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس عقل کو استعمال کرو خدا کے واسطے. مطلب خالی وہ ایک بیکار چیز نہیں دے دیا آپ کو ایک آرگن. تو درخت لگانا ہے اور لگا کے اس کو پالنا ہے. ایک سٹینڈرڈ پلانٹیشن میں کم از کم بھی 7 سے 10 سال جو ہے درخت کو پالنا ہوتا ہے تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ درخت بنتا ہے. ہم کم از کم اس کو 3 سال پالتے ہیں. ہماری جو آپ کے پاس جو ٹیکنیک ہے وہ کیا ہے؟ سو ہم یہ میاواکی میتھڈ، ایک جاپنیز سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر اکیرا میاواکی، انہوں نے زندگی اپنی گزار دی نیچرل فارسٹ بار بار کو ری جنریٹ کرنے میں اور ری گرو کرنے میں.
اور ان کی جو زندگی بھر کی اسٹڈیز کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ جی دس از اے میاواکی میتھڈ وچ سجیسٹ کہ جی آپ ایک جگہ کا جو بھی جس جگہ بھی آپ یہ فارسٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں کے آبائی درخت وہاں کے مقامی درختوں کی ایک جتنی زیادہ ورائٹی جمع کر سکتے ہیں وہ کر کے زمین کو خالی ریگولر وہ چیزیں ان کو مہیا کرتے ہیں زمین کو جس کی کمی ہے اور وہ خالی بایو ماس جو کہ ویسٹ میٹر ملتا ہے ہم چاول کا چھلکا ملاتے ہیں ہم گنے کا وہ بچا ہوا بگاس ملاتے ہیں اس کے اندر یہ 2-3 چیزیں ملا کے مٹی میں ہم لگا دیں اور نیچرل درخت لگا دیں اور وہ خود بخود جو ہے وہ نیچر اپنا کام کرتی ہے تو یہ ان کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے ہم اسی کو ہم نے ایک میتھڈ امپلیمنٹیشن ایک بنا دیا ہے اس کی سٹیپس بنا دیے ہیں تاکہ اس کو ہم فالو کریں اور 3 سال کے بعد اس کو نہ آپ نے کسی قسم کا پانی دینا ہے نہ اس کا کوئی خیال کرنا ہے اور وہ جنگل ایگزسٹ کرتا ہے اور گرو کرتا چلا جاتا ہے بے تحاشا سپیڈ سے 10 گنا سپیڈ سے اس طریقے سے جی بالکل صحیح فرمایا 10 گنا 10 ٹائم اور 2 سے 3 سال میں وہاں پہ ایک بڑی جاپان اور کوریا میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹریڈیشن بھی ہے فارسٹ بیدھنگ کی اور وہ باقاعدہ میرا خیال ہے کہ وہاں پر ڈاکٹرز بھی آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی آپ کو یہ مسئلہ ہے آپ 20 منٹ جا کے وہ کہتے ہیں نا ہل اسٹیشن چلے جاؤ تو یہ وہ والا ہے ہم وہ لوگ ہیں برِ صغیر والے جو برگد کے سے واقف ہیں اور آج ہم غیر ملکی پتہ نہیں کس طرح کی کونوکارپس مجھے تو نام تک نہیں کونوکارپس بڑا منوس درخت ہے کراچی میں جو بھی آپ کو درخت نظر آئے برگد نہیں لگائیں گے کونوکارپس لگائیں گے سر کیونکہ یہ بڑی جلدی اگتا ہے اچھا کیوں جلدی اگتا ہے یہ اور نام بھی اچھا لگتا ہے نام بھی بڑا کول ہے کونوکارپس فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہر چیز باہر سے امپورٹ کر کے ہمیں اچھی لگتی ہے ہر چیز جی فورن ہوگی تو بہت اچھی ہوگی اپنی ہوگی تو بری ہوگی ہر درخت ہر مقامی درخت آپ کے لیے ڈائریکٹلی بینیفیشل ہے ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی بوتھ تو جتنی ہم ریسرچ کرنا جتنا پچھلے 1.25 سال میں نے اس بارے میں پڑھنا شروع کیا ہے ہر درخت کے اندر اس کی چھال کے اندر اس کی پتی کے اندر اس کے تنے کے اندر اس کے فروٹ کے اندر کوئی نہ کوئی شفا موجود ہے کوئی نہ کوئی حل موجود ہے وہ ساری چیزیں ہم مائنس کر دیتے ہیں ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ جی ہم کسی فارمیسی سے دوائی خرید لیں گے جا کے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے جیسے میاں صاحب سعودی عرب گئے وہاں پہ کھجور کے درخت نظر آئے انہوں نے کہا کیوں نہیں مال روڈ پہ بھی ہونے چاہیے تو ہمیں میاں صاحب بھلے چاہیے نہ چاہیے میاں واقعی میں کہتا ہوں کہ میاں کو میاں واقعی سے ملا دو یار جس کا جواب ہمیں بھی معلوم ہے آپ کو بھی معلوم ہے لیکن سوال کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کیا حکومت نے آپ سے کوئی رجوع کیا کہ اس کو لارج اسکیل پہ کچھ کا جواب میں دوں سوری یہی آپ کا جواب ہے یہی آپ کا جواب ہم ہنس دیے ہم چپ بس یہی جواب ہے اچھا چلیں حکومت کو چھوڑ دیں عام شہری دیکھیں بہت لوگ ہیں اور جینوئنلی لوگ چاہتے ہیں کہ یار چیزیں بہتر ہوں اور یہ بھی ایک طریقہ ہے تو اگر کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے یا اس پروجیکٹ کا حصہ بننا چاہے یا جو بھی کچھ کرنا چاہے تو وہ کیسے ایڈوائس لینا چاہے کیونکہ کافی لوگوں نے ٹویٹر پر فیس بک پہ بھی میسیج کیے تھے اس کے بارے میں تو آپ کے کوئی کیا کانٹیکٹ ہے بندہ آپ سے رابطہ کیسے کرے نہیں میں شکر گزار ہوں لوگوں نے بہت اس پہ ماشاءاللہ اچھا رسپانس یا جنرلی لوگوں ایک وہ کہتے ہیں نا کہ سب کے دلوں میں یہ موجود ہے کہ یار یہ چاہیے یہ کرنا ہے لیکن کیا کریں ہر آدمی یہ سوال کریں کیا تو ہم میری ویب سائٹ ہے urbanforest.pk بڑی سمپل سا نام بھی رکھ دیا اور اس کے آسان سی شکر بنا دی ہاں کچھ تکلیف دے وہ نہیں اور فیس بک کے اوپر اس کا ایک گروپ بھی بنا دیا ہم نے جس پہ بے تحاشا انفارمیشن ہم شیئر کرتے ہیں سارے ویڈیوز اپنے پروجیکٹس کی ڈیٹیل ان کی پروگریس کیسی ہے 2 4 6 مہینے میں جو ہے ان کے درختوں کی سپیڈ دکھا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ سکیں وہ کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں سو لوگوں کو ایک تو یہ 2-3 طریقے سے لوگ کام کر سکتے ہیں ایک ہم نے یہ سلوشن ہم لے آئے ہیں جس کو لوگ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور اپنے گھروں میں گھروں کے اندر گھروں کے باہر اپنے فیکٹریوں میں اپنے آفیسز میں اپنے محلوں میں مسجدوں میں جہاں کروا سکتے ہیں اس کو آرگنائز کرنا ظاہر کام ہے صرف بول دینا ایکچولی کام نہیں ہے وی ہیو ٹو اسٹیپ فارورڈ بالکل اس پہ کام کرنا پڑے تو لوگ آپ سے آپ کی ویب سائٹ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جیسے آپ نے سن لیا انفارچونیٹلی وقت ہمارا آج کا ختم ہو گیا ہے پہلا اسٹیپ تو لیں یار مطلب پہلا اسٹیپ لو ایک بیج بو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے اور وہی بات کہ کیئر بھی کرو اس کی مطلب یار اب دیکھو بچہ پیدا کر کے ہم اس کو یہ تو نہیں کہتے کہ اب جا کے روزی کماؤ تو تھوڑے تو پالنا ہوتی ہیں چیزوں کو نا یار پہلے بچہ پیدا کرو پھر کیئر کرو پیدا ہی نہیں ہو پہلے بیوی ڈھونڈ کر پا رہے ہیں اینی وے جی تو فی الحال اتنا ہی جناب آپ سے مل کے انتہائی خوشی ہوئی شہزاد قریشی صاحب اچھا اور میں آپ کے پاس بطور خاص آؤں گا کہ یہ جو آپ کے سر پہ ماشاءاللہ اربن فارسٹ ہے اس کی ٹیکنالوجی مجھ تک اگر منتقل ہو جائے تو
थैंक यू सो मच। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।